اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منه الجمود ولا یبدیہ عطاء والجود اذ کل موت متخص صلاح وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منه الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حضرات ہم سب یہاں ذکر محمد و آل محمد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے وہ مجلس کو ویسے ہی سنیں گے کہ جو مجلس کے سننے کا حق ہے، کیونکہ میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا ہے اور قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. خدا ارشاد فرما رہا ہے قل، اے میرے حبیب تم ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو. بے حد مشہور و معروف آیت ہے اور یوں تو پورا قرآن مشہور ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کی زبانوں پر رٹی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اجر رسالت میں نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو. یہ جملے آدم نہیں کہہ سکتے تھے، یہ جملے نوح نہیں کہہ سکتے تھے، یہ جملے کوئی اور نبی نہیں کہہ سکتا تھا. اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ سب آدم جیسے نہیں تھے، سب نوح جیسے نہیں تھے، لیکن رسول کے گھرانے میں یہ خاصہ ہے کہ یہاں سب محمد جیسے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو، کیونکہ یہاں محمدیت کا سلسلہ ہے، یہاں زمانے بدلتے ہیں مگر چہرے اور لہجے میں تبدیلی نہیں آتی ہے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ نبی قرآن میں خدا یہ نہیں ہم سے چاہتا کہ نبی کے ہر رشتہ دار کو مانا جائے. بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ہر رشتہ دار کو ماننے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے. اور فرما رہے ہیں اگر ہر رشتہ دار کو خدا منوانا چاہتا ہو تو جو خدا ہر رشتہ دار کو منوانا چاہتا ہے وہ کبھی سگے چچا کو قرآن میں برا نہیں کہتا ہے. سورہ تبت یدا قرآن میں نازل کیا گیا ہے تو سگا چچا ہے ابو لہب، اور سگے چچا کو برا کہا جا رہا ہے اور ہم سے بھی کہلوایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر رسول کا سگا چچا بھی رسول کا دشمن ہو جیسے کہ ابو لہب تھا، اور ہمارے تو اگر سب کو اچھا بنوانا ہوتا کہ سب اچھے ہیں تو کبھی سگے چچا کو برا نہ کہلواتا. ذرا سی توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. دیکھیے ہم نبی کے ہر رشتہ دار کو نہیں مانتے ہیں اور نہ خدا چاہتا ہے کہ ہر رشتہ دار کو مانا جائے. یہاں رشتہ دار کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یہاں کردار کی اہمیت ہوتی ہے. اگر کردار اچھا ہو تو مانو، اگر کردار اچھا نہ ہو تو نہ مانو. اب آپ دعاؤں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے اور زیارتوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہر جگہ ایک ہی لفظ ایک ہی جملہ لکھا ہوا ملے گا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جب بھی آپ زیارت پڑھیں گے، آپ نجف چلے جائیے، آپ کربلا چلے جائیے، آپ مشہد چلے جائیے، آپ سامرہ چلے جائیے، آپ کاظمین چلے جائیے، تو کیا لفظ لکھا ہوا ملے گا زیارتوں میں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے رشتہ داروں تم پر سلام. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، نبی کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں، نبوت کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں. نبوت کے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دروازے پر آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد علماء نے لکھا کہ 9 مہینے تک جس دروازے پہ کھڑے ہو کے نبی نے سلام کیا 9 مہینے تک، اور یہ لفظ کہہ کے سلام کیا اور یہ جملے کہہ کے سلام کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ کس کا دروازہ تھا؟ وہ فاطمہ زہرا کا دروازہ تھا. یہ اس خاص لوگوں کی مودت کا مطالبہ قرآن میں خدا کروا رہا ہے، اور وہ خاص لوگ کون ہیں؟ دیکھیں ایک ایک کو پہچانوا دینا یہ ذمہ داری خود رسول کی ہے. لہذا دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد، اور نبی کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام. بیٹی کی آواز اندر سے آتی تھی کہ کوئی معمولی باپ نہیں ہے، اور فرما رہے یہ وہ باپ ہے کہ جس نے کسی کا احترام نہیں کیا ہے، اور جس پر کسی کا احترام سوائے خدا کے احترام کے لازم نہیں ہے.
آپ غور فرمائیں، معراج میں جب نبی کو بلایا گیا ہے تو معراج میں ایک مقام ایسا آیا جہاں جبرائیل تو بہت پہلے کہہ چکے کہ اللہ کے رسول اس کے آگے بڑھوں گا تو بال و پر جل جائیں گے. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر رسول نے چاہا کہ نالینیں اتار دیں. اب نبی نے کیوں چاہا کہ نالینیں اتار دیں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ نبوت لینے آئے تھے، طور زمین پر تھا ایک پہاڑ، نبوت لینے جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو قرآن میں آیت موجود ہے، جناب موسیٰ سے کہا گیا فخلا نالیک، اے موسیٰ تم طور پہ کھڑے ہو اور ہم تمہیں نبوت دے رہے ہیں، لہذا نالینیں اتار کے آؤ. آپ توجہ فرما رہے ہیں، نبی نے سوچا کہ موسیٰ کو ٹوک دیا گیا تھا جب موسیٰ طور پر تھے اور میں تو 7ویں آسمان پر ہوں. ایک ایک آدمی کی توجہ چاہ رہا ہوں، 7ویں آسمان پر ہیں، عرش الہی کے قریب ہیں. نبی نے چاہا کہ میں عرش کے قریب جانے سے پہلے نالینیں اتار دوں. ابھی دل میں نالینیں اتارنے کا خیال آیا، آواز قدرت آئی میرے حبیب تم کو نالینیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اور تھے تم اور ہو. آپ سوچئے کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں نبی کے لیے کہ نبی کے سینے میں معاذ اللہ نقطۂ کفر تھا جو کھرچا گیا. نبی نے نالینیں پہن کے معراج پہ جا کے بتا دیا کہ دیکھو جس کی نالینیں اتنی پاک ہو اس کا دل کتنا پاک ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. جس کی نالینیں اتنی پاک و مقدس ہو تو وہ نبی وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے. اور نبی کو خدا نے آواز دی تو کیا کہہ کے آواز دی میرے حبیب؟ خدا چاہتا ہے کہ تیرے نالینوں سے وابستہ خاک کے ذرے، بھئی ایک ایک جملے پہ توجہ کیجیے گا، تیرے نالینوں سے وابستہ خاک کے ذرے یتشرف الارض بغبار نالیک، تیرے نالینوں سے وابستہ خاک کے ذرے عرش الہی کی زینت بن جائیں. آپ اور فرمانے جس کے نالینوں سے وابستہ خاک کے ذرے عرش الہی کی زینت ہو، اس ذات گرامی کا نام محمد عربی ہے. اس نبی نے کبھی قرآن آیا، نبی احترام میں اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے. آپ اور فرمانے نبی قرآن کی کسی آیت کے احترام میں اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے اور نبی قرآن کو لینے نہیں گئے بلکہ جبرائیل قرآن کو دینے آئے نبی کے پاس. آپ اور فرمانے ظاہر سی بات ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہی بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے، بڑا کبھی چھوٹے کی بارگاہ میں نہیں آتا. لہذا نبی سب سے زیادہ بزرگ ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں. آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یہ کل کی کل کائنات نبی کے پسینے کے قطروں سے خلق ہوئی ہے. یہ وہ رسول ہے، وہ رسول کھڑا ہو کے فاطمہ زہرا کے دروازے پہ سلام کر رہا ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ بابا اچھا نہیں لگتا آپ اس طرح سے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں. تو نبی پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ بیٹی خدا چاہتا ہے کہ میں تیرا اور تیرے دروازے کا احترام کروں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. میں تیرا بھی احترام کروں. میں تمہارا بھی احترام کروں اور تمہارے دروازے کا بھی احترام. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. تو نبی کس کا احترام کر رہے ہیں؟ جناب فاطمہ کا اور اس دروازے کا احترام کر رہے ہیں. تو اب ہر ایک کے لیے وہ مودت کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، اب اور ان کے لیے مودت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو نبی سے منیت کی منزل پر ہے. بھائی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے من کہہ کے جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے وہ کون سا طبقہ ہے؟ من کہہ کے تعارف کرایا تو مولا علی کا تعارف کرایا، کہنے لگے علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حسن منی، حسین منی. بھئی یہ چھوٹے چھوٹے من بہت ضروری ہیں. جب یہ چھوٹے چھوٹے من سمجھ میں آتے ہیں تبھی ایک دن غدیر کا من بھی سمجھ میں آتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ غدیر کا من کیا ہے. ایک ایک کا تعارف کرا رہے ہیں اور حدیث قصہ میں بہترین تعارف موجود ہے آل محمد کا. آپ غور فرما، کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے ہر رشتہ دار کو مانتے ہیں اور نہ خدا ہر رشتہ دار کو منوانے کا مطالبہ کر رہا ہے. ہم گھر والوں کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم چادر والوں کو مانتے ہیں. اور آل محمد کون ہے؟ جن کا خاص تعارف نبی نے کروایا ہے. جب آیہ تطہیر کا نزول ہونے لگا حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہہ کے تعارف کرایا؟ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے پروردگار یہ جو چادر کے نیچے ہیں. دیکھیے ہاذا جو ہے وہ فرد واحد کے لیے ہوتا ہے. جیسے غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اکیلے علی تھے نا،
تو کہنے لگے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. لیکن جب کئی ہوتے ہیں سامنے اور اشارہ کرنا ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ سب میرے اہل بیت ہیں. تو اب چادر کے نیچے کون ہے؟ پنجتن پاک. اور نبی کیا کہہ کے تعارف کرا رہے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. اے پروردگار یہ وہ ہیں کہ جن کا گوشت میرا گوشت ہے. دیکھیے یہ آل محمد کا خاص تعارف ہے، لحمہم لحمی ودمہم دمی. اے پروردگار یہ وہ ہیں کہ جن کا گوشت میرا گوشت ہے، جن کا خون میرا خون ہے. تو اب ہر ایک آل محمد میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ وہ خاص طبقہ ہے کہ جس کا گوشت نبی کا گوشت ہوگا اور جس کا خون نبی کا خون ہوگا. بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے گوشت کا گوشت سے مل جانا اور خون کا خون سے مل جانا کسے کہتے ہیں؟ یہی منیت کی منزل ہوتی ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں، ایک واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، مگر بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ میں کسی عام کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ کتاب خدا سے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے جب خدا کسی کو زندہ کرتا ہے نا تو اصل کو اصل سے ملا دیتا ہے. جیسے انسان جب اس دنیا ایک صلوات پڑھ دیے محمد وعلى ایک اور صلوات پڑھ دیں. دیکھیے خدا جب خاک ہو جاتا ہے انسان کا بدن تو دوبارہ خدا زندہ کر دیتا ہے. آپ اور کیسے زندہ کر دیتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک صحرا سے گزر رہے تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام 16 برس کے سن میں جناب ابراہیم کو امامت ملی. آپ اور بربر ہے 16 برس کے سن میں انی جائلوں کا للناس امامہ. دیکھیے وہ لحمہم لحمی اور دمہم دمی والے بات کو ذہن میں رکھیے گا. جب اللہ زندہ کرتا ہے تو اصل کو اصل سے ملا دیتا ہے. اب اور کیسے اصل کو اصل سے ملا دیتا ہے؟ انسان مرتا یہاں ہے اٹھتا وہاں سے. جیسے بقول کسی شاعر کے مانوس بہت ہوں تیرے کربل کی زمین سے، میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے. خدا اصل کو اصل سے ملائے دے رہا ہے. جب انسان کو زندہ کیا جائے گا تو اعضاء و جوارے ولو بکھر جائیں لیکن اعضاء و جوارے کو خدا دوبارہ ملا دے گا اور اصل کو اصل سے ملا دیا جائے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام ایک صحرا سے گزر رہے تھے اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب منظر دیکھا. جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہے، آدھا حصہ اس کا دریا میں اور آدھا حصہ اس کا خشکی میں ہے. اور اس انداز میں جناب ابراہیم نے دیکھا. دیکھیے ابراہیم میں اور علی میں فرق ہے. آپ اور فرمانے علی کائنات کے امام ہے، ابراہیم انی جائلوں کا للناس امامہ، ابراہیم لوگوں کے امام ہے. تو کچھ فرق بھی ہونا چاہیے. اللہ جب کسی کو عہدے دیتا ہے اور تو صلاحیتیں دیکھ کے عہدے دیتا ہے، منزلتیں دیکھ کے عہدے دیتا ہے. وہ ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بنا دیا جائے، کچھ بھی عہدہ دے دیا جائے. ویسا مسئلہ اللہ امتحانوں کی منزلوں سے جب انسان کو گزارتا ہے اس کے بعد عہدوں سے نوازتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہے اور مردہ جانور آدھا حصہ خشکی میں ہے آدھا حصہ دریا میں ہے. اور جناب ابراہیم نے دیکھا کہ آسمان سے پرندے اتر رہے ہیں اور اس مردہ جانور کے گوشت کے ٹکڑے کھاتے ہیں اور ہوا میں اڑ جاتے ہیں. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک آدمی کی. گوشت کے ٹکڑے کھاتے ہیں مردہ جانور کے اور ہوا میں اڑ جاتے ہیں. اور جناب ابراہیم نے دیکھا کہ جنگل سے کچھ جانور نکل رہے ہیں اور مختلف قسم کے حیوانات، اور انہوں نے گوشت کے ٹکڑے کھائے وہ جنگل کے اندر چلے گئے. زمین سے کچھ حشرات الارض نکلے، انہوں نے گوشت کے کچھ ٹکڑے کھائے وہ زمین کے اندر چلے گئے. اور آدھا حصہ دریا میں تھا، مختلف قسم کی مچھلیاں، انہوں نے گوشت کے ٹکڑے کھائے اور دریا کے اندر چلے گئے. اب آپ بتائیے گا، ذرا سا بولتے رہیے گا تاکہ میں یہ سمجھ جاؤں کہ آپ مجلس دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. آپ فرما رہے تاکہ بات میری پہنچ رہی ہے یہ میں مطمئن ہو جاؤں اس بات سے. اب ایک جانور کا گوشت کتنے ڈائریکشن میں گیا؟ اور فرمانے 4 ڈائریکشن میں. جناب ابراہیم علیہ السلام کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ آدھا حصہ اس کا پرندے لے گئے، آدھا حصہ اس کا جنگل کے جانور لے گئے، کچھ حصہ اس کا حشرات الارض لے گئے، کچھ حصہ اس کا سمندر کی دریا کی مچھلیاں لے گئیں. اب خدا اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس لیے کہ جس کا اعضاء و جوارے مل جائیں گے اسی کو تو زندہ کیا جائے گا. جس کے اعضاء و جوارے 4 ڈائریکشن میں فنا ہو گئے ہوں اس کو خدا کیسے زندہ کرے گا؟ ابھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے کچھ کہا وہاں نہیں تھا، صرف دل میں خیال آیا تھا. جو بولی ہوئی بات سن لے وہ ہم جیسا ہوتا ہے، جو دل کے خیال کو سنے اسے خدا کہتے ہیں. ایک مرتبہ آواز آئی ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے پروردگار یقین تو خوب ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں. بھائی دیکھیے اسی منزل پہ آپ فیصلہ کر لیجئے علی کیا ہیں اور ابراہیم کیا ہیں. علی کائنات کے امام ہیں، ابراہیم لوگوں کے امام ہیں. تو کچھ فرق بھی ہوگا. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار دکھا دے
تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے. اور علی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور فرمائیں. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں عربی زبان میں کہاوت ہے, اس کو کہتے ہیں حرکہ برکہ, حرکت کرو تاکہ برکت ہو جائے. اور فرما رہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ایسی دعا بتائیے کہ ہم پڑھیں اور برکتوں کا نزول ہو جائے, کاروبار اچھا ہو جائے, مالی حالات اچھے ہو جائیں. اب ہم کو جو معلوم ہوگا ہم وہی بتائیں گے. غور فرما رہے ہیں, ہم کوئی الگ سے تو کوئی فارمولہ بتانے نہیں لگیں گے. ہم یہ تو کہیں گے نہیں کہ لائیے کچھ پھونک دیں. بھائی جو پڑھتے ہیں وہی بتائیں گے. مثلا میں نے کہا روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے اس کا ہاتھ خالی نہیں رہتا ہے. اب میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھ لیجئے. اب آدمی نے دیکھا سورہ واقعہ میں 96 آیتیں ہیں. انہوں نے کہا مولانا کوئی آسان دعا پڑھا بتائیے, تو بہت لمبی ہو جائے گی, اور 2 جملے ہم پڑھیں اور کام آسان ہو جائے. اب میں دیکھیے اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیے میں بہت زیادہ واض و نصیحت کرنے کا عادی نہیں ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں کا تعلق عمر سے ہوتا ہے, تو جیسی عمر ہو ویسی باتیں کرنی چاہیے مثال کے طور پر. لیکن میں نوجوانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آسان چیزیں جیسے انسان تلاش کرتا ہے تو کبھی کبھی آسانی میں جو ہے وہ راحت نہیں ہوتی ہے, مشکل میں راحت ہوتی ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بطن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور ایک ایسا وقت جناب مریم پر آ گیا کہ مشکل سے کھسک کے جناب مریم کھجور کے ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئیں. شدت کی بھوک جناب مریم پر طاری ہے. خدا نے وہ انتظام کیا کہ سردی کا موسم تھا, سردی کے موسم میں کھجوریں درخت پر اچانک نمودار ہو گئیں. اللہ نے گرمی کے موسم میں کھجوریں پکتی ہیں, مگر سردی کے موسم میں مریم کے لیے یہ خاص انتظام کیا کہ مریم کے لیے سردی کے موسم میں کھجوریں پکا دیں. مگر مریم سے کہا مریم اب اس درخت کو ہلاؤ تاکہ کھجوروں کا نزول ہو جائے, تھوڑی سی حرکت کرو تاکہ رحمت کو نزول ہو جائے. آپ ایمانداری سے بتائیے جو خدا سردی کے موسم میں کھجوروں کو پکا سکتا ہے, کیا کھجوروں کو گرا نہیں سکتا ہے؟ لیکن مریم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی حرکت کرو تاکہ برکت ہو جائے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی کہا کہ پروردگار دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, خدا نے کہا ابراہیم تھوڑی سی حرکت کرو, خذ اربعۃ من الطیر, ایسا کرو کہ 4 پرندے پکڑ لو. تم یہی دیکھنا چاہتے ہو نا کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں, اور تم کو یہی اسی بات کا تو گمان ہو رہا ہے کہ یہ جو 4 جہتوں میں گوشت چلا گیا ہے خدا ان کے اعضاء و جوارے کو کیسے ملائے گا. بڑی توجہ, لحمہم لحمی, آل محمد کون ہے؟ لحمہم لحمی و دمہم دمی. وہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا, تبھی اس نقطے کا آپ لطف لے پائیں گے. جناب ابراہیم سے کہا جا رہا ہے 4 پرندے پکڑ لو الگ الگ قسم کے, اور ایسا کرو ابراہیم ہے میرے خلیل, ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو, ان کا قیمہ بنا دو, اور اس گوشت کو آپس میں ایسا ملا دو کہ معلوم نہ دے کہ کس جانور کا گوشت, کس پرندے کا گوشت کس پرندے سے مل گیا ہے. اور ان کو 4 پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو, اور میرے خلیل دور جا کے کھڑے ہو جاؤ, اور اس کے بعد ان پرندوں کو پکارنا, دیکھو وہ کیسے زندہ ہو کے آتے ہیں. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4 الگ الگ قسم کے پرندے پکڑے, ان کو ذبح کیا, ان کا قیمہ بنایا. حکم پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے جناب ابراہیم سے کہ ابراہیم دیکھنا چاہتے ہو, یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ. دیکھیے بغیر امتحان کے خدا خلیل کو بھی امامت نہیں دے رہا ہے. آپ غور کریں, خلیل کو بھی امامت مل رہی ہے تو امتحانوں کی منزلوں سے گزارا جا رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ جب خلیل کو امتحان دینا پڑ رہے ہیں تو کوئی ذلیل ایسے ہی کسی عہدے پہ کیسے پہنچ جائے گا. غور فرما رہے, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہ میں میں تیزی سے ان مراحل سے گزر رہا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ پرندوں کو ذبح کیا, خیمہ بنایا, 4 پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیا, اور دور جا کے کھڑے ہو گئے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے حکم دیا تھا, اے میرے حبیب, اے خلیل, ان پرندوں کو آواز دے, ایک ایک پرندے کو بلاتے رہو, اس کے بعد قدرت کا کرشمہ دیکھتے رہو کہ جب ہم زندہ کرتے ہیں تو نہ ہمیں کوئی تردد ہوتا ہے, نہ ہمیں کوئی شک ہوتا ہے. ہم اصل کو اصل سے ملا دیتے ہیں, ہم اعضاء و جوارے کو اعضاء و جوارے سے ملا دیتے ہیں. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام ایک ایک پرندے کو
बुलाते रहे और चोंच हाथ में लिए खड़े हुए थे। उसके आज़ा और जवारे एक एक परिंदे को बुलाते थे, आज़ा और जवारे मुकम्मल होते थे और परिंदा मुजस्सम होके उस चोंच से आगे मिल जाता था। इब्राहिम हाथ से उड़ा देते थे। ऐसे ही चारों परिंदों को देखिए, परिंदे मुर्दा थे, जानवर थे। ये नबी की दुआ का असर होता है, ये नबी की आवाज़ का असर होता है कि जानवर भी अगर नबी की आवाज़ सुनता है तो मर भी गया हो तो जिंदा हो के आता है। गौर फरमा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता कि नबी की आवाज़ का ये असर है कि अगर मर भी जाओ तो जिंदा हो के आओ, चाहे तुम जानवर क्यों ना हो। लेकिन जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक एक को पुकारा और परिंदा जिंदा हो के आया। देखिए, कुदरत ने जब जिंदा किया तो खुदा को कोई शक नहीं हुआ। तो क्या नतीजा निकला? खुदा ने जब जिंदा किया तो असल को असल से मिला दिया। अब ये जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। नबी ने क्या कहा है? आले मोहम्मद कौन है? जिनका खून मेरा खून है, जिनका गोश्त मेरा गोश्त है। अब नबी कहीं हो, अली कहीं हो, हुसैन कहीं हो, हसन कहीं हो, असल को खुदा जब क़यामत का दिन आएगा तो खुदा असल को असल से मिला देगा। अब और हमारे असल को असल से खुदा मिला देगा। लिहाजा एक तबके को इस बात का बड़ा गुमान था, और फरमाने एक तबके को इस बात का बड़ा गुमान था कि उसके लिए ख़ास मकान होना चाहिए दफन होने के लिए, और एक तबके को खुदा ने ऐसी इज्जत दी थी। ये जुमला आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, मेरी नज़र में ये जुमला बड़ा कीमती है। एक तबके को खुदा ने ऐसी इज्जत दी है कि वो जहाँ दफन हो जाए वो जगह नजफ बनती है, वो जगह करबला बनती है, वो जगह मशहद बनती है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये है नबी से मिन्नियत की मंजिल। और ये मिन्नियत की मंजिल कौन सी मंजिल है? जहां हमने फरिश्तों को न सिर्फ ये कि नबी ने आके इस दरवाजे पे सलाम किया है, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने अपने दर्स खारिज में क़ुम में कितना खूबसूरत जुमला कहा कि अगर नबी उठ के खड़े होते हैं किसी के एहतराम में, भाई इस फिक्र पे गौर कीजिएगा, एक नई फिक्र है कि जब नबी किसी के एहतराम में उठ के खड़े होते हैं तो जब नबी एहतराम में उठ के खड़े होंगे तो क्या आदम बैठे रहेंगे? क्या नूह बैठे रहेंगे? जिसके एहतराम में 1,24,999 नबूवतें उठ के खड़ी हों, उस ज़ात मुक़द्दस का नाम फातिमा ज़हरा है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। और आप गौर फरमाएं कि एक रोज़ ऐसा कुरान मजीद ऐसे फ़ज़ाइल बयान कर रहा है आले मोहम्मद के। देखिए, हम पर कोई ये एतराज़ नहीं कर सकता है, जैसे नमाज़ पढ़ने वाले पर कोई ये एतराज़ नहीं कर सकता कि आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। न पढ़ने वाले से कहा जाएगा कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, और हमारे रोज़ा रखने वाले से नहीं कहा जाएगा कि क्यों रोज़ा रखा है। न रखने वाले से कहा जाएगा कि भाई ठीक ठाक हो, घर में हो, और उसके बाद भी रोज़ा नहीं रख रहे हो। और हमारे कि रमज़ान में जो है वो खुश हो के आराम से खा रहे हो, उससे कहा जाएगा। तो जो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद बयान कर रहा है उससे ये नहीं कहा जा सकता कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान क्यों कर रहे हो, इसलिए कि हम वो काम कर रहे हैं कि जो खुदा ने कुरान में जिनके फ़ज़ाइल बयान किए हम उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, और सारी ज़िंदगी रसूल ने जिनके फ़ज़ाइल बयान किए हम उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। जो आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल नहीं बयान कर रहा है उससे ये सवाल होगा कि इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान क्यों नहीं कर रहे हो। इसलिए कि इनके फ़ज़ाइल से कुरान भरा पड़ा है, और एक पूरे का पूरा सूरा जिसे सूरह दहर कहा जाता है वो बिल इत्तिफाक है उलमा इस्लामिया इन्हीं की शान में नाजिल हुआ। उसका सबब नुज़ूल सुनाई दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। एक रोज़ ऐसा था कि इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार पड़े। ये भी अल्लाह की मसलहत, वरना इमाम बीमार नहीं होता है, हमको भी कुछ दर्स देना होता है, हमको भी कुछ सिखाना होता है। इमाम हसन इमाम हुसैन जब बच्चे थे तो बच्चे बीमार हुए, नबी ने हुक्म दिया कि बच्चों की सेहतयाबी के लिए मन्नत मानो। और हमारे जो भी आपसे कहे कि मन्नत मानना हराम है, मन्नत मानना हराम होता तो नबी कभी मन्नत मानने का हुक्म न देते। अब और नबी ने हुक्म दिया जनाब सैयदा को, माँ को और बाप को, मौला अली को, कि बच्चों की सेहतयाबी के लिए मन्नत मानो। अब आपकी तवज्जो मैं चाह रहा हूँ, बच्चे सेहतयाब हुए, मन्नत को बढ़ाने का वक्त आया। 3 रोज़ों की मन्नत थी, और जब मन्नत बढ़ाने का वक्त आया रोज़ा रखा गया। ऐन इफ्तार के वक्त, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, ऐन इफ्तार के वक्त कौन आके खड़ा हो गया दरवाजे पर? एक शख्स ने आके कहा कि मैं मिस्कीन हूँ। वो मिस्कीन नहीं था, और हमारे वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। अच्छा, फरिश्ते आसमान पे करते क्या हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फरिश्ते आसमान पे करते क्या हैं? फरिश्ते आसमान पे ऐसा नहीं है कि हमारी तरह है फरिश्ते कि बिल्कुल आज़ाद हैं,
کہ اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے کہ کل یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے. جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع چھوڑ کے در سیدہ پہ بھیجا جا رہا ہے، قیام چھوڑ کے در سیدہ پہ بھیجا جا رہا ہے، سجدہ چھوڑ کے در سیدہ پہ بھیجا جا رہا ہے. اور فرشتے در سیدہ پہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے علیہ السلام ہیں، لیکن در سیدہ پہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں. 3 دن لگاتار فرشتے آتے رہے اور فرشتوں نے آ کے بھیک مانگی. آل محمد کا طریقہ کیا تھا کہ گھر کی پکی ہوئی روٹیاں اٹھا کے دے دیں اور نمک سے اور پانی سے افطار کر لیا اور دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا. دوسرے دن پھر آ کے سائل دروازے پہ کھڑا ہو گیا. وہی فرشتہ جو علیہ السلام تھا وہ آ کے کہنے لگا میں مسکین ہوں، پھر آ کے اس کو روٹیاں دے دیں، پھر نمک سے افطار کر لیا اور 3 دن روزوں پہ روزے رکھے اور فرشتوں کو یہ کہہ کے روٹیاں دی کہ دیکھو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو فی سبیل اللہ کھلا رہے ہیں، ہمیں نہ تم سے کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں. غور فرما رہے ہیں آل محمد نے کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کو تم سے نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے، ہم تو تم کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. دیکھیے آل محمد کا طریقہ یہ ہے. غور فرما رہے ہیں بھائی 2 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے زمانے میں، ایک سخی ہوتے ہیں اور ایک چھچورے ہوتے ہیں. جو سخی ہوتے ہیں وہ چھپا کے خرچ کرتے ہیں اور جو چھچورے ہوتے ہیں وہ دکھا کے خرچ کرتے ہیں. اور ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ مولا حاتم کتنا سخی تھا. بڑی توجہ سے سنیے گا، حاتم تائی کا نام کتنا مشہور ہے کہ حاتم کتنا سخی تھا. کہنے لگے کیوں کہہ رہے ہو کہ حاتم سخی تھا؟ کہنے لگے مولا 7 دروازوں سے بانٹتا تھا حاتم. فرمانے لگے سخی وہ نہیں ہوتا کہ جو 7 دروازوں سے بانٹے، بلکہ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک دروازے سے اتنا دے کہ دوسرے پہ جانے کی نوبت نہ آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ آل محمد کا طریقہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم کو فی سبیل اللہ کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے. مگر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم کو جزا نہیں چاہیے آل محمد، تم نے فی سبیل اللہ کھلا دیا، روزوں پہ روزے رکھ لیے، لیکن ہم نے تم کو یہ جزا دی. جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. پوری توجہ سے سنیے گا، جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. اس کی جزا یہ ہے جو تم نے صبر کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں تم کو جنت کا مالک بنا دیا. بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. دیکھیے آدم کی جنت کل، نوح کی جنت کل، ابراہیم کی جنت کل، اسماعیل کی جنت کل، یحییٰ کی جنت کل، زکریا کی جنت کل، آل محمد کی جنت آج. آپ غور کریں، آج آل محمد جنت کے مالک ہیں. لہٰذا اس گھر کی ایک کنیز خاص ہے جس کا نام ہے فضہ. اس سے جناب عبداللہ ابن مسعود رسول کے بزرگ صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا اے فضہ اتنے مقدس گھر کی خدمت کرتی ہو، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اتنے مقدس گھر کی خدمت کرتی ہو تم تو یقیناً جنت میں جاؤ گی. فضہ پلٹ کے کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود جنت میں تم جانا، جنت میں تم جانا، ہم کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہنے حیران ہو گئے، کہنے لگے اے فضہ کیا تم کو جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہے؟ پلٹ کے کہنے لگی ہیں عبداللہ ابن مسعود جنت میں جانے کی خواہش وہ کرے جو پہلے سے جنت میں نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس دروازے کی عظمت یہ ہے، اس دروازے پہ وہ ہستیاں رہتی ہیں کہ جہاں رضوان جنت بھی آتا ہے نا تو اپنے آپ کو رضوان جنت نہیں کہتا ہے. رضوان جنت ہے وہ، لیکن وہ ان کے سامنے کہ جو جنت میں جانے کے متمنی ہیں ان کے سامنے رضوان جنت نہیں ہے کہ جو جنت کے مالکان ہیں. لہذا دروازے پر جب رضوان جنت آیا تو کیا کہنے لگا کہ انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی ہوں. یہ حدیث قصہ کی خاص صفت ہے. غور فرما رہے ہیں، میں ذرا سا ایک لمحے کے لیے حدیث قصہ کی طرف پلٹوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. لحمہم لحمی و دمہم دمی. بچوں کا طریقہ کیا تھا؟ گھر میں جب داخل ہوئے تو کہنے لگے نانا کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، نانا کی خوشبو گھر میں پھیلی ہوئی ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، پورا گھر نانا کی خوشبو سے مہک رہا ہے. نانا کے جسم سے الگ خوشبو آتی تھی، بابا کے جسم سے الگ خوشبو آتی تھی، ماں کے جسم سے الگ خوشبو آتی تھی. روایتیں بتاتی ہیں کہ جب جناب فاطمہ چھوٹی سی تھیں تو رسول بار بار بیٹی کے ہاتھ چومتے تھے. بچے پلٹ کے سوال کرتے ہیں، بچی نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ بابا آپ اتنا زیادہ میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ تو باپ نے پلٹ کے کہا یہ بیٹی اس لیے کیونکہ تمہارے ہاتھوں سے
مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور ہمارے جنت کی خوشبو فاطمہ کے ہاتھوں سے آ رہی ہے، نبوت کی خوشبو رسول کے جسم سے آ رہی ہے۔ بھائی خوشبو دیکھیے، رات کی تاریکی میں چہرہ چھپ جاتا ہے، خوشبو نہیں چھپا کرتی۔ اسی لیے شب ہجرت جب رسول گئے ہیں تو ایسے کو لٹا کے گئے کہ جس کے جسم سے وہی خوشبو آتی ہے کہ جو نبی کے جسم سے آتی ہے۔ تو بچے جب داخل ہوئے گھر میں تو کہنے لگے نانا کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بچوں، نانا چادر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اب بچوں نے اجازت مانگی، آپ غور فرمائیں، بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ نانا اجازت ہے کہ چادر کے اندر چلے آئیں۔ گھر کے اندر بچے بے تکلف ہوتے ہیں، گھر کے اندر، بھائی آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں نا، گھر کے اندر بچے بے تکلف ہوتے ہیں، اور گھر کے باہر وہی بچے جو بے تکلف ہیں گھر کے باہر پر تکلف ہوتے ہیں۔ اور لیکن آل محمد کے گھر کے بچوں کا طریقہ نرالا ہے، گھر کے اندر پوچھ رہے ہیں کہ نانا اجازت ہے کہ چادر کے اندر چلا۔ اچھا، حسین کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، میرے پاس دلیل موجود ہے۔ اگر اجازت کی ضرورت ہوتی تو نانا کی پشت پر آتے ہوئے حالت نماز میں ایک مرتبہ تو اجازت طلب کر لیتے۔ بھائی بہت سے حاسد مزاج لوگ خود بھی ہو جاتے کہ نانا نے اجازت دی تب نواسا آیا ہے۔ وہاں حسین نے دکھایا اپنا اقتدار کہ دیکھو ہمارا اقتدار کسے کہتے ہیں اور ہمارا اختیار کتنا زیادہ وسیع ہے کہ جب ہم چاہیں نانا کی پشت پہ آگے سوار ہو جائیں۔ لیکن گھر کے اندر چادر میں اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں بچے؟ دیکھیے یہ صرف بچے نہیں ہیں، یہ زمانے کے امام ہیں۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما و قادا، یہ میرے دونوں بچے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں۔ بچے اگر ایسے ہی چادر کے اندر چلے جاتے اور فرمانے اور بعد میں آیا تطہیر نازل ہوتی تو کوئی بھی مولوی صاحب کہیں کھڑے ہو کے کہہ دیتے اور فرما رہے کہ بچوں کو کیا معلوم تھا، اچانک آئے کھیلتے ہوئے اور چادر کے اندر نانا کے پاس چلے گئے، بعد میں ایک دم سے آیت نازل ہو گئی۔ بچوں نے گھر کے باہر اقتدار دکھا دیا اور گھر کے اندر اپنا علم دکھا دیا اور بتا دیا اجازت لے کے کہ دیکھو جتنی نظر تمہاری زمین پہ نہیں ہے اس سے زیادہ ہماری آسمانوں پر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ اقتدار محمد و آل محمد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن آل محمد سے ملائکہ ملاقات کریں گے اور کہیں گے آل محمد یہی تو وہ دن ہے کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ شیخ صدوق خدا رحمت نازل کرے، شیخ صدوق اپنی کتاب امالی میں لکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو سواری آئے گی میدان محشر میں، محشر کا میدان بہت سخت ہے۔ آدم موجود ہیں، نوح موجود ہیں، ابراہیم موجود ہیں، اسماعیل موجود ہیں، کیونکہ متواتر مجلس سے ہونا ہے لہذا دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ آدم موجود، انبیاء موجود، وہ قرآن کہہ رہا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، کیسا ہوگا میرے حبیب قیامت کا دن جب ہم تم کو تمام امتوں پر گواہ بنا کے پیش کر دیں گے۔ وہ رسول کے جو شافع روز محشر ہے، اس رسول کو بھی انتظار ہے تو کس کا انتظار ہے؟ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا انتظار ہے۔ اور شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی تو سواری آ کے رسول کی سواری کے سامنے ٹھہرے گی اور رسول کہیں گے میری بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو؟ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، میں مصائب میں کمی نہیں کروں گا۔ کہیں گے رسول خدا ہے میری بیٹی فاطمہ میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو؟ آپ جملے سنیں گے، ایک مرتبہ آبا کا دامن کھولیں گی اور کہیں گی بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس، میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ، ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے بازو لے کے جناب فاطمہ زہرا میدان محشر میں آئیں گی اور اپنے بابا کی خدمت میں پیش کریں گی، یہ بابا آپ پریشان نہ ہو بابا، یہ آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت ہے۔
یہ میرے بیٹے ابوالفضل عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ ہیں، مگر ذرا سا ٹھہریے گا، عباس جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں، عباس تو ام البنین کے بیٹے ہیں۔ کیا درجہ پایا ہے ابوالفضل عباس نے کہ قیامت کے دن ام البنین کی بیٹی کو حسین رسول کی ماں، رسول کی بیٹی اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں یہ میرے بیٹے ابوالفضل عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، یہ ابوالفضل عباس کا درجہ ہے۔ کل جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا تھا تو قافلے کی ترتیب کس طرح سے تھی کہ حسین کا گھوڑا سب سے آگے تھا، عباس کا گھوڑا سب سے پیچھے تھا۔ دیکھیے امام کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، حسین کا گھوڑا سب سے آگے، عباس کا گھوڑا سب سے پیچھے، دائیں بائیں بنی ہاشم کے جوان، اور بیچ میں بیویوں کی محملیں تھی۔ یہی ترتیب تھی قافلے کی۔ لیکن آج جب آپ علم اٹھاتے ہیں تو عباس کا علم آگے ہوتا ہے، حسین کی زری پیچھے ہوتی ہے۔ اس فلسفے کو میر علی صلی اللہ مقامہ نے سمجھایا۔ ایسا کیوں ہے کہ کل عباس کا گھوڑا پیچھے تھا، آج عباس کا علم آگے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری، عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک، عباس آج بھی حسین کے دفاع میں آگے کھڑے ہیں۔ اس لیے آج عباس کا علم آگے کہ کوئی میرے مولا پر حملہ نہ کرنے والا ہو۔ جیسے ہی قافلہ جانے کے لیے تیار تھا اور عباس گھوڑے پہ بیٹھنے والے تھے، ایک مرتبہ کنیز نے آگے سلام کیا اور کنیز نے کہا اے شہزادے ابوالفضل عباس، آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں۔ عباس نے جیسے ہی ماں کا نام سنا دوڑتے ہوئے آئے اور ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کہنے لگے اماں کیوں بلایا ہے؟ ماں کا مزاج ہوتا ہے، ماں کو اپنی اولاد سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی ہے، یہ ماں کا مخصوص مزاج ہوتا ہے۔ مگر یہ عباس کی ماں ہے، یہ عباس سے یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ عباس میرے لال اپنا خیال رکھنا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنی زوجہ کا خیال رکھنا، اپنے بچے کا خیال رکھنا۔ ابوالفضل عباس کی ماں کیا کہہ رہی ہیں؟ عباس جاؤ، مجھے معلوم ہے عباس کہ تم ساتھ جا رہے ہو، عباس جاؤ، مگر میرے لال تم کو معلوم ہے نا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اے میرے لال تمہارے بابا نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ عباس وہ وقت آ گیا، عباس جاؤ، مگر زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا، عباس جاؤ، فاطمہ زہرا کی کمائی سے ہوشیار رہنا۔ یہ ماں کی تنبیہات ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگی عباس ایک بات یاد رکھنا میرے لال، اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا، تمہاری ماں ام البنین دودھ نہ بخشے گی۔ عباس کیا وفائیں ہیں خدا کی قسم، تمہاری ماں ام البنین دودھ نہ بخشے گی عباس۔ لہذا تاریخیں بتاتی ہیں کہ جنت البقیع میں قبر جناب فاطمہ زہرا پر جناب ام البنین جا کے بیٹھتی تھی اور کہتی تھی بی بی اگر میرے بیٹے کے بازو قلم نہ ہوتے تو کربلا میں حسین کبھی رولا رولا کے نہ مارے جاتے۔ بڑا یقین ہے ماں کو، کسی ماں کو اپنی اولاد پہ اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا جناب ام البنین کو جناب ابوالفضل عباس پہ ہے کہ حسین پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اس لیے کہ میرا بیٹا ساتھ گیا ہے، میرے بیٹے کے ہاتھوں میں فوج کا نشان علم ہے۔ بس میں نے مجلس کو ختم کیا۔ ایک روز والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا مدینے والوں کربلا میں حسین مارے گئے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا، اس نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھی اور منبر کے قریب آئی اور کہنے لگی اے والی مدینہ، یہ جو تو نے ابھی اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے، یہ بتا کہ عباس کہاں تھا؟ وہ سمجھ گیا کہ ابوالفضل عباس کی والدہ ہیں۔ وہ کہنے لگا بی بی کربلا میں عباس بھی مارے گئے۔ کیا والی مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے، پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے میرا بیٹا مارا گیا؟ وہ کہنے لگا بی بی جب تک عباس کے بازو سلامت تھے، ارے کسی کی جرأت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا۔ پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، وہ فوج کا نشان علم پہلے عباس کے خون میں ڈوبا، پہلے عباس شہید ہوئے، پھر حسین کی گردن پہ خنجر آیا۔ بس جیسے ہی جناب ام البنین نے سنا، ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلی، قبر جناب فاطمہ زہرا پہ پہنچی اور قبر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا اے رسول کی بیٹی، اے حسین کی ماں، ارے قیامت کے دن گواہ رہنا، ساری زندگی ماں نے خدمت کی، کربلا میں میری اولاد نے خدمت کی۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔